بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اب ذرا سارے سبحان اللہ نہیں کہتے محبت سے. پھر سنیے گا جب تمہیں آخر خیال آیا بڑے غم ساتھ ہیں ان کی رحمت بول اٹھی غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اور مصرع سنیے کہ اقربا کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں. اقربا کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں ہوں غلام غوث اعظم. غوث اعظم ساتھ ہے. اقربا کیوں رو رہے ہیں میں کوئی تنہا نہیں ہوں غلام غوث اعظم. غوث اعظم ساتھ ہے. ہوں غلام غوث اعظم. غوث اعظم ساتھ ہے. آئیے انہی کلمات سے زیادہ راہ لیتے ہوئے موہڑا شریف کے مبارک آستانے سے فیض رساں آستانے سے میں حضرت برادر اصغر مکرم و محتشم لائق تکریم و تعظیم حضرت صاحبزادہ عمر فاروق گل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو میں دعوت دوں گا. قبلہ آپ تشریف لائیے. آج کی مبارک بزم میں تصوف کا طریقت کا یاران محبت کے لیے پیغام نشر فرمائیں حضرت صاحبزادہ عمر فاروق گل صاحب. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. میرے نہایت ہی معزز و مکرم صدر محفل جناب قبلہ حسنین ظہور شاہ صاحب، جناب حسنات ظہور شاہ صاحب، ان کے برادری اصغر جناب برکات ظہور شاہ صاحب کی اتنا عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا اور یہاں گائے بگائے حاضری کا شرف ملتا رہتا ہے. اور جس طرح سے یہ اس خطے میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح لوگوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لوگوں کے دلوں کو مرصع اور مزین کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل علاقہ کے لیے خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے مشائخ، آپ جیسے پیران اعظام جو شریعت کے بھی پابند ہیں، جنہوں نے شریعت کو بھی پڑھا اور اس کے بعد طریقت کے بھی اس سفر کو طے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ حضرت قبلہ منظور شاہ صاحب اور اپنے والد گرامی قبلہ ظہور شاہ صاحب کا جو مشن لے کر چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل سب تحسین ہے اور میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حاضرین محفل، اپنے دامت میں وسعت نہیں رکھتا، میں ایک دو باتیں بس کر کے پھر اجازت چاہوں گا کہ یہ جو نسبت ہے، کیونکہ آج یہ محفل بھی عشق والوں کی ہے، نسبت والوں کی ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں،
ان کا جو مشن ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے. یہاں میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک قول نقل کر یہاں پر گزارش کر کے پھر اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ یہ جو سلوک کی جو منزل ہے، یہ جو سالک ہے، جب یہ طریقت اور تصوف کی اس منزل پر چلتا ہے تو پھر کوئی کتب بن جاتا ہے، کوئی ابدال بن جاتا ہے، کوئی سید منظور شاہ بن جاتا ہے، کوئی رومی کشمیر بن جاتا ہے، کوئی والی موڑا شریف بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ای رو کسے باید کہ کتاب بر دست راست گرفت باشد و سنت مطہرہ بر دست چپ، کہ اس راہ پر وہ چلتا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ میں قرآن مجید اور فرقان حمید اور بائیں ہاتھ میں سنت مطہرہ ہوتی ہے. در روشنائی ای دو شمع میرا ود، اور پھر وہ ان دو روشنیوں کے بیچ میں جب اس منزل پر چلتا ہے، تانا در مغا کے شبہت افتد نہ در ظلمت بدعت، تو پھر وہ نہ بدعت کی گڑھوں میں گرتا ہے، نہ شبہوں کے اور شک اور شبہات کے گڑھوں میں گرتا ہے. تو دوستو پھر وہ منزل طے کرتا ہے. تو بھائیو، سلوک کی جو منزل ہے، یہ طریقت کی منزل تب شروع ہوتی ہے جب شریعت کے آپ پابند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد طریقت کی پہلی سیڑھی پر آپ قدم رکھتے ہیں. حاضرین محفل، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اس خطے میں اگر اسلام پھیلا تو وہ ان ہستیوں کے وسیلے سے پھیلا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضرت داتا علی اجویری آپ اپنی کتاب اسرار خودی میں لکھتے ہیں اور بے شمار علماء، بے شمار صوفیاء کا ذکر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ در او جبہا فرسا آسمان، حضرت میاں میر کے بارے میں لکھتے ہیں، بر در او جبہا فرسا آسمان از مریدان شاہ ہندوستان، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. حضرت داتا علی اجویری کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت. تو یہ وہ ہستیاں ہیں حاضرین محفل. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ہستیوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے. کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صحبت سولے تو را سولے کند، صحبت تولے تو را تولے کند، کہ نیک لوگوں کی نسبت میں بیٹھو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم برے بن جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی نسبت عطا فرمائے. کیونکہ یہ جو نسبت ہے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، آخری بات شاہ صاحب کی اجازت سے، شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے ایک مٹی لا کر دی، حمام میں ایک مٹی دی، تو فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے پورے گرد و نواح میں اس کو مطہر کر دیا. اس مٹی کی خوشبو اتنی تھی، فرماتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، تو عنبر ہے یا مشک ہے، تو کیا ہے؟
مٹی فرماتی ہے باگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، کہ میں ایک عام مٹی ہوں لیکن میرے پر صرف کرم یہ ہوا کہ میں ایک پھول کی صحبت میں رہی، جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، اور اس پھول کے جمال نے، اس کے صحبت نے میرے پر اتنا اثر کر دیا کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ متعدی ہو گئی، وہ میرے میں بھی آ گئی۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور حضرت قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ نے جو توحید کا درس دیا، فتوح الغیب جس کی شرح حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر ابتلا اور آزمائش آتی ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ فاعل حقیقی اور متصرف حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی ذرہ اس کی مرضی کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، جب اس پہ آزمائش آتی ہے تو پھر اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اسباب کو استعمال کرنا اس کی کوئی شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہی مسبب الاسباب ہے۔ لا خیر ولا شر، آپ لکھتے ہیں اپنی فتوح الغیب میں کہ لا خیر ولا شر ولا نفع ولا ضر ولا فتح ولا غلق ولا حیات ولا موت ولا غنا ولا فقر الا بید اللہ، کہ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو آزمائش آتی ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو دور فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ بندے میں آ جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ ولی اللہ تھے حاضرین محترم۔ پھر آپ نے ایک اصطلاح فرمائی کہ پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے طفل الرضیع، کہ وہ بچہ اس کا عقیدہ دیکھے جو رحم مادر میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوراک بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب سے اس کو زندگی بھی عطا فرماتا ہے، روح بھی عطا فرماتا ہے، جسم بھی عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں دین نہ گردد پختہ، جو دو چیزیں علماء نے، آج میں آپ کو یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں شاہ صاحب کی اس ایوان سے، کہ دو چیزیں جو صوفیاء نے جس پر تاکید کی، پہلی چیز ادب اور دوسرا عشق۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں دین نہ گردد پختہ بے آداب عشق، دین بگیر از صحبت ارباب عشق وما علینا الا البلاغ۔